بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. میں انتہائی شکر گزار ہوں امارات اور دبئی کی حکومت کے ادارے دائرۃ الشؤون الاسلامیہ کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے یہاں پر مجھ ناچیز کو اجازت دے کر کے مجھ پر احسان عظیم فرمایا، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا جو موقع ملا ہے، وہ گفتگو بڑی قیمتی اور بڑی اہم ہے، جس کا موضوع جیسا کہ بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں کوتاہیاں، اس کا استدراک اور علاج، یعنی مسلمان اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں اور ان مبارک ایام میں جو کوتاہیاں کرتے ہیں، ان کو کیسے ہم سمجھیں اور کیسے اس سے بچیں اور ان کا علاج کیا ہونا چاہیے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین کا اور اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض شخصیات کو بعض شخصیات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے رب کائنات نے بعض ایام کو اور بعض مہینوں کو بعض دوسرے مہینوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ رب کائنات کی مرضی ہے، اور رب کائنات جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے. ماہ مبارک جس سے ہم تقریباً 16-17 روز سے مستقل فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ماہ مبارک جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، یہ ماہ مبارک جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ ماہ مبارک جس کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھ کر کے اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا، یہ ماہ مبارک جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور سارے مسلمانوں کو بار بار اس بات پر ابھارا کرتے تھے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. یہ شہر قرآن، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے اور رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے کا مہینہ، یہ مہینہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، یہ مہینہ حقیقت میں اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے سے مسلمان جتنا فائدہ اٹھا لے کم ہے. لیکن کیا اسباب ہیں کہ بقیہ کے 11 مہینوں میں سستی اور کاہلی اور دین سے دوری، شیطان کی پیروی، قرآن و سنت اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے متعلق جو ہماری لاپرواہی اور سستی اور کاہلی ہے، اس کے مستمر اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کی اکثریت اس ماہ مبارک میں بھی رب کائنات کے دین سے غافل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے دین سے دوری اختیار کرتی ہے، اور لاپرواہی کا شکار ہو کر کے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں 29 یا 30 دنوں کے لیے مسجدیں تو آباد ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام تو کیا جاتا ہے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک
اللہ رب العالمین کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا ہر مسلمان پسند کرتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں اخلاص اختیار کرنے، رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے اور ایسے اخلاص کے مطابق ایمانیات اور اعمال صالحہ کو انجام دینے میں مسلمان لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس اخلاص کے نتیجے میں بقیہ 11 مہینوں میں بھی یہ مسجدیں آباد رہیں، قرآن مجید سے ہمارا سلسلہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو ہم پورے سال میں کمی و بیشی کے ساتھ تلاش کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی مکمل سعی کرتے رہیں، تو یہ ماہ مبارک، یہ 2 دن جو جن 2 چیزوں سے وابستہ ہے، وہ 2 چیزیں ایسی مقدس 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے سفارش کریں گی۔ ایک ماہ قرآن کی حیثیت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے عام طور سے مسلمان اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن اگر اس میں اخلاص پیدا کر لیا جائے، اس میں رب کائنات کی رضامندی کا جذبہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ جذبہ کم و بیش پورے سال میں ہمارے اندر موجود ہو، تو یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گی کہ یہ بندہ ایسا بندہ ہے جس کو میں نے اپنی تلاوت کے لیے اس کی رات کی نیندوں سے عاجز رکھا تھا اور سونے نہیں دیا تھا، یہ رات کے وقت میں بیدار ہو کر کے قرآن مجید کو پڑھتا تھا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا تھا، قرآن مجید پر عمل پیرا ہوتا تھا، قرآن مجید کے اصول و ضوابط کو سمجھتا تھا، تو یہ قرآن مجید اپنی تلاوت کرنے والوں اور اپنے اوپر اپنی تعلیمات کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور ماہ مبارک سے اس قرآن مجید کا گہرا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے آخرت میں سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ ماہ مبارک جو ماہ قرآن ہے، یہ ماہ مبارک جو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کر کے اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا اعادہ کرنے، اس کا مراجعہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی زندگی کے آخری ایام اور اس ماہ مبارک میں آپ کو ملنے والا آخری مہینہ تھا، تو آپ نے قرآن مجید کا 2 بار دور فرمایا، 2 بار اس کا اعادہ اور مراجعہ کیا۔ یہ قرآن مجید کی برکت تھی کہ رب کائنات نے اس ماہ مبارک سے اس قرآن مجید کو جوڑ دیا۔ تو یہ قرآن مجید جو دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے، یہ قرآن مجید جو دنیا کے اندر بڑوں کے احترام کا حکم دینے والی کتاب ہے، یہ قرآن مجید جو چھوٹوں پر شفقت کرنے والی اور اس کی تعلیم دینے والی کتاب ہے، یہ قرآن مجید جو اس بات کی تعلیم دینے والی کتاب ہے کہ ہم صرف ایک رب کائنات اور ایک معبود حقیقی کے آگے جھک سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ قرآن مجید توحید اور اس کے تقاضوں کی جانب تعلیم دینے والی کتاب، اتباع رسول کا پاٹھ اور اس کا درس پڑھانے والی کتاب، صحابہ کرام کے احترام پر ابھارنے والی کتاب، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو دنیا میں کھیتی باڑی کا سلیقہ، بارشوں کے ذریعے پانی کو حاصل کرنے، سمندر کے پانی اور اس کی تہوں میں نکلنے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے، انسان کی تخلیق میں جو مراحل ہیں ان مراحل پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان ساری کی ساری چیزوں میں مکمل تفصیل
اور مکمل توضیح اور مکمل باریکیوں کے ساتھ گفتگو کرنے والی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ایک ایسی کتاب بنایا ہے کہ اس کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ وہ قوم جو قرآن مجید پر عمل پیرا ہو کر کے توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے لگے، وہ قوم جو توحید کے تقاضوں کو سمجھ لے، وہ قوم جو قرآن مجید کی تعلیمات، اتباع رسول اور عظمت صحابہ کی تعلیمات کو سمجھ لے، اس قوم کو قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہی قوم قرآن مجید کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، اس قرآن مجید کی توہین کرنے لگے، اس پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اس کو طاقوں میں سجا کر کے رکھ دے، اس پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اس کی تلاوت کے بجائے یہ پروپیگنڈا کرے کہ اس کی عبارت مشکل ہے، دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، کوئی قوم اس کتاب کو تعویذ گنڈے کے لیے، پانی میں گھول کر کے پینے کے لیے، جادو ٹونے کے لیے، غلط قسم کی رسومات کے لیے استعمال کرنے لگے تو فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ ایک قوم کو اس سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں رب کائنات ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو رمضان کی دو مناسبات اور دو عظمتوں اور دو مواقعوں میں سے پہلا موقع یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے قریب ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید اپنے اوپر عمل پیرا ہونے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرنے والی کتاب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس ماہ مبارک میں دوسری مناسبت اور دوسرا موقع اور دوسری آفر جو ہے جس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ماہ مبارک کا روزہ ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے ماہ مبارک کے روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہ تقوی جو رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کا بنیادی مقصد ہے، اس تقوی کو رب کائنات نے قرآن مجید میں تقریباً 250 سے زیادہ مقامات پر ذکر فرمایا، اور ہر مقام کا اگر مکمل طریقے سے باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ 4-5 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک انسان ایمان اور توحید کو اختیار کر لے، اس کو قرآن مجید تقوی کہتا ہے، یعنی کوئی شخص توحید اور ایمان اور منہج سلف کو اختیار کیے بغیر متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ ایک انسان اخلاص کو اختیار کر لے، قرآن مجید تقوی کا دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے اخلاص کا تذکرہ کرتا ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے اس عبادت میں اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی وہ مسجدوں سے غائب ہو جائے گا، اس کی نیت اور ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رب کائنات کا فضل و کرم نازل ہونے والا یہ مہینہ جیسے ہی رخصت ہوگا 11 مہینے کے لیے ہمارا اسلام اور ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں۔ تقوی کا دوسرا تقاضا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں، اور تقوی کا تیسرا معنی
جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ اتباع اور پیروی کا معنی ہے، یعنی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور عبادت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے۔ اس کا ایک معنی جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ ترک معاصی کا معنی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار تبھی ہوگا جب رب کائنات کی رضامندی کے لیے گناہ کے کاموں کو، ہر اس کام کو جس کام پر قرآن مجید کے اندر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں وعیدیں سنائی ہیں، ڈرایا ہے، جن کاموں کو گندا کام قرار دیا ہے، جن کاموں کو شر و فتن سے جوڑا ہے، ان گناہ کے کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو رمضان کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں۔ یہ تقوی جس چیز کے نتیجے میں ہم کو ملتا ہے وہ صوم ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ انسان کے لیے چہار دیواری کے اندر چھپ کر کے کھانے پینے کا امکان موجود ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا امکان موجود ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو انجام دینے کا امکان موجود ہے جن چیزوں کو وہ لوگوں کے چھپ کر کے پردے کے پیچھے انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی صلاۃ فجر کی اذان بلند ہوتی ہے ایک مسلمان رب کائنات کے لیے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی کے ساتھ ملتا ہے، نہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں ملنے والی دوسری نعمت جو رمضان کے روزے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن رب کائنات سے سفارش کریں گے کہ اے میرے رب، اس بندے نے تیری خاطر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، خواہشات کی تکمیل کے امکان کے باوجود صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ ان چیزوں سے باز رہا اور دور رہا، لہذا اے رب کائنات اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزوں کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک کا سب سے عظیم فائدہ جہاں ایک جانب یہ ہے، وہیں دوسری جانب اس ماہ مبارک کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے مقصد حیات پر غور و تدبر کریں، رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف رب کائنات کی عبادت کریں، صرف اسی کی توحید کو بجا لائیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں، شرکیات سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک جلی ہو، شرک اکبر ہو، شرک خفی ہو یا شرک اصغر ہو، ریاکاری ہو، ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات کا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں اس وجہ سے پیدا کیا کہ ہم محض رب کائنات کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ماہ مبارک ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمیٹ کر کے ان مسجدوں سے جوڑنے والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان 29 یا 30 دنوں کے لیے ہی صحیح، لیکن کم از کم ایک مہینے کے لیے رب کائنات کی عبادت سے جڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کی تکمیل کے لیے اس کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ مسجدوں میں حاضری دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ رب کائنات ہر مسلمان کو اپنے آپ سے جڑنے، مسجدوں سے جڑنے، عبادات سے جڑنے، توحید سے جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر مسلمان اس ماہ مبارک میں
عبادات سے جڑ کر کے اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کر لیں، تقوی بھی پیدا کر لیں، رمضان کے مقصد کو سمجھ بھی لیں، قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائیں، تو یقینی بات ہے کہ مسلمان بقیہ کے 11 مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے نوافل کی پابندی نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اس اخلاص کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان بقیہ کے 11 مہینوں میں رب کائنات کے واجبات کو نہیں چھوڑے گا، فرائض کو نہیں چھوڑے گا، اور ایسے کاموں کو انجام نہیں دے گا جو کام نمازوں سے جڑنے کے نتیجے میں بذات خود ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں، شیطان ہم سے پناہ مانگتا ہے۔ تو ماہ مبارک کا سب سے عظیم ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو 1 مہینے کے لیے مستقل طور سے اپنی فطرت کی جانب لوٹنے کا موقع دیا ہے، اپنے مقصد حیات کی جانب لوٹنے کا موقع دیا ہے۔ یہ عظیم موقع بہت عظیم موقع ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیں کہ ہم صرف صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، ایک انسان رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن یہ روزے بھوکے اور پیاسے رہنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک انسان رات میں تراویح، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے لیکن رات میں تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ جاگنے سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ انسان روزوں کے اور عبادات کے مقصد کو سمجھے بغیر ان چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے قول زور کو نہیں چھوڑ دیا، اس پر عمل پیرا ہونا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان يدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العالمین اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے کھانے اور پینے کو ترک کرے، بھوکا اور پیاسا رہے۔ یہ قول زور کیا ہے؟ انسان جھوٹ بولے یہ بھی قول زور ہے، اور آج کے دور میں جو ترقی یافتہ دور ہے، قول زور کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بھی قول زور ہے کہ ہم غلط روایتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے دین کا حصہ سمجھیں۔ یہ بھی قول زور ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں کے نمبرات ذکر کر دیں، احادیث کے نمبرات ذکر کر دیں، لیکن قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم اور ان کے منہج پر سمجھنے کے بجائے اپنی رائے کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ بھی قول زور ہے کہ انسان صحابہ کرام اور منہج صحابہ، منہج سلف کو چھوڑ کر کے اپنے علماء، اپنے مفتیوں، اپنے مکاتب فکر، اپنے فتاووں اور اپنے مطابق دین کی تعبیر پیش کرے۔ قرآن و سنت کے نام پر دنیا کو گمراہ کرنے والے افراد بے شمار ہیں، لیکن قرآن و سنت کو منہج سلف اور منہج صحابہ کے مطابق پیش کرنا یہ عین مقصود ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے باطن کو بھی صاف کرتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہم کو رب کائنات کے سامنے غیبی طور پر اس کو دیکھے بغیر مواقع فراہم ہونے کے باوجود بھوکا اور پیاسا رہنے کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے فقراء اور مساکین ہیں جن کو سال بھر پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے یا پانی پینے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم کو جب بھوک لگے تو ان کی بھوکوں کو محسوس کیا جائے، ہم جب پیاس محسوس کریں تو پیاسوں کو پانی پلانے کی فکر کی جائے،
ہم جب دیکھیں کہ اس ماہ مبارک میں رب کائنات نے ہم کو جو حکم دیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں تو ان تقاضوں کی تکمیل کریں. تو یہ ماہ مبارک جہاں رمضان کے روزوں کا مہینہ، قرآن مجید کا مہینہ ہے، وہیں ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کی عبادتوں کو انجام دیں. تو یہ ماہ مبارک بہت مبارک مہینہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے 29 اور 30 دن کے مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور 5 وقتہ نمازوں میں رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھنے کے باوجود مسجدوں میں حاضری دینے والے خال خال نظر آتے ہیں. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حرمین شریفین سے قریب اس ملک میں ملازمت کرنے، زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. آپ جب چاہیں خانہ کعبہ کا طواف کریں، جب چاہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کی زیارت کریں، جب چاہیں جا کر کے اس فضا میں بیٹھیں جس فضا میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملکی لحاظ سے امن و سلامتی کے امکانات پیدا کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امن و سلامتی کے امکانات کو یقینی بنائیں، کیونکہ یہ امن و سلامتی نہیں ہوگی تو یہ مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی، امن و سلامتی نہیں ہوگی تو یہ نمازیں قائم نہیں کی جا سکتی. تو اس رمضان کے 29 یا 30 دنوں میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو اتنا صاف ستھرا کر لیں کہ بقیہ کے 11 مہینوں میں بھی اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہمارے سامنے نظر آتا رہے. رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. تو ماہ مبارک جس سے ہم گزر رہے ہیں اور 3-4 روز کے بعد اس ماہ مبارک کا وہ آخری عشرہ، جس آخری عشرے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو، عزت والی رات کو، جس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا، اس رات کو رمضان کے آخری مہینے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. یہ طاق راتیں آنے والے منگل سے ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے والی ہیں. یہ 5 طاق راتیں جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. رب کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو اسی شب قدر اور اسی عزت والی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ یہ عزت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. آپ حضرات کے لیے بھی یہ موقع ہے، رب کائنات سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو وہ مبارک گھڑی نصیب فرمائے، آخری عشرہ نصیب فرمائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابقہ رمضان میں ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی تھے جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن کرونا نے، دوسری بیماریوں نے، سڑک کے حادثوں نے اور پانی میں اٹھنے والے بلبلوں کے مانند ہماری جانیں رب کائنات نے ہم سے چھین لی. نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر کا شخص ہو، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس محاضرے میں بیٹھنے کے بعد وہ صحیح سالم گھر تک پہنچے گا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کے تمام مراحل کو اپنی زندگی کا آخری مرحلہ سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اجنبیت کی زندگی گزارو، ایسے زندگی گزارو جیسے تم کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت سامان بٹور کر کے، سمیٹ کر کے اس دنیا سے گزر جاؤ، یا راستہ چلتے مسافر کے مانند اس دنیا میں زندگی گزارو. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
جو اس روایت کے راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح فلا تنتظر المساء، جب صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کا وقت مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی مشغولیت کو، اپنی فارغ البالی کی زندگی کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور رب کائنات کو راضی کرنے کا سامان مہیا کر لو۔ یہ دنیا اور ایک مسلمان کی زندگی کی مثال ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرز زندگی کو اپنائیں۔ یہ ماہ مبارک جو ہمارے درمیان سایہ فگن ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں اس ماہ مبارک میں رب کائنات سے کتنی وفا کی۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں شرک اور اس کی قسموں سے ہم نے کتنی دوری اختیار کی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے مقام اور صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد کو کس حد تک نافذ کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں، ان کی توہین کرنے والوں سے کتنا برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام میں اس بات کا جائزہ لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے دین کی کون سی تعلیمات کو اپنایا، کن چیزوں پر عمل پیرا ہوئے، گناہ کے کون سے کاموں سے توبہ کی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ مبارک میں ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ ہمارے خاندانوں میں کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جو دین سے دوری کے نتیجے میں ارتداد کا شکار ہو کر کے مرتد ہو گئے، بچیوں نے بھاگ کر کے دوسرے مذاہب میں شادیاں کر لی، ہماری نسلیں وہاں سے تباہ ہو گئیں۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے سچے مسلمان ہیں، نئی نسلوں کی کتنی تربیت کر پاتے ہیں۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے شیطان رجیم کے بہکاوے میں آ کر کے نشہ آور چیزوں کو اپنا کر کے ہم بیڑی سگریٹ کے عادی ہو گئے، تمباکو اور شراب کے عادی ہو گئے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا داری میں اور دنیا کی چمک دمک کے میں رہنے کے بعد موسیقی اور میوزک کے عادی ہو کر کے اپنے ایمان کو منافقت کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دین سے دوری کی زندگی اختیار کر کے شیطان رجیم کی پیروی کر رہے ہیں۔ رب کائنات کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے توحید کے عقائد کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو سمجھو، شرک سے دوری اختیار کرو، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھو، بدعات سے دوری اختیار کرو، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھو، صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرنے والوں کی قباحت کو سمجھو۔ تم سمجھو کہ دین میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم پورے سال واجبات کی ادائیگی کریں، حلال و حرام کی تمیز کریں، نشہ آور چیزوں سے دوری اختیار کریں، نئی نسلوں کو مسجدوں سے جوڑیں، 5 وقتہ نمازوں کا عادی بنائیں، اس کا پابند بنائیں، بچوں کو بتائیں کہ حلال و حرام کی تمیز کیا ہے، ان کی ایسی تربیت کریں کہ باپ مر جائے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اپنے بغل والوں کو نہ جھانکے کہ وہ نماز جنازہ کیسے ادا کرتا ہے، بلکہ اس کی اہلیت اتنی ہو کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے، اس کو ادا کر سکے، تدفین کے مسائل کو سمجھ سکے۔ گھروں کے اندر 40ویں اور بدعات و خرافات کے بجائے اس بات کی پابندی کی جائے کہ باپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے، باپ کے لیے
موت کے بعد کام آنے والے وہ اعمال کون سے ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو مکمل طریقے سے سمجھیں اور مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں. آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان. اے لوگو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ شیطان کی پیروی سے توبہ کرنا، شیطانی ہتھ کنڈوں سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہم کو توحید سے ہٹا کر کے شرک پر لے کر کے جائے گا. شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہم کو ساتر لباس سے دوری اختیار کر کے بے حیائی کی جانب لے جا کر کے ننگے پن اور بے حیائی اور بے مروتی پر آمادہ کرے گا. شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمارے منہ میں ہمارے ہاتھ کے ذریعے ہماری کمائی کے ذریعے حرام روزی کو داخل کرے گا تاکہ نہ ہماری دعائیں قبول ہوں، نہ عبادتیں قبول ہوں، نہ ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن سکیں. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. یہ شیطان وہ خبیث شخصیت ہے جو ہمارا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان وہ خبیث شخصیت ہے جس نے ہمارے جد امجد کو جنت سے نکلنے پر مجبور کیا. ان کے تن سے کپڑوں کو الگ کر کے ان کو ننگا کر دیا. یہ شیطان وہ خبیث شخصیت ہے جو یہود و نصارہ کے ذریعے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے ذریعے جادو ٹونا کرایا کرتا تھا، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرایا کرتا تھا، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے صحابہ کرام کے بارے میں بدزنیاں پھیلایا کرتا تھا، اتہام تراشیاں پھیلایا کرتا تھا. یہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے، شرافت کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، منہج کتاب و سنت کا دشمن ہے، اور صحابہ کرام کا اور صحابہ کرام کے منہج کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ شیطان اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ مکاتب فکر کی جانب لے جا کر کے اسماء و صفات میں توجیہ و تعویل کراتا ہے. یہ شیطان گمراہ مکاتب فکر کی پیروی کر کے مسلمانوں کو رافضیت، اشعریت، ماتریدیت اور اہل کلام کے مکاتب فکر کی جانب لے جا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو رب کائنات نے 1400 سال پہلے ہم کو اس بات کا حکم دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، کہ ایک جانب اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور ساتھ ہی شیطان کی پیروی کرنے سے بچو، کیونکہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے بقیہ ایام میں دینی احکامات کو علماء کرام سے جڑ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ شیطان فتنوں میں مبتلا کر کے ہم کو غیر علماء سے جوڑ کر کے ناقص علوم تک پہنچا کر کے گمراہ کر دے. علماء فتنوں کو پہچاننے والے، دین کی سچی تعبیر کرنے والے، قرآن و سنت کو منہج سلف پر سمجھنے والے یہ علماء کرام ہیں. لہذا ہم بقیہ ایام میں علماء سے جڑ کر کے دینی احکامات کو سیکھیں، اس کی پیروی کریں. ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ ماہ مبارک ہم سے بہت سارے تقاضے کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ مبارک کے جن مقاصد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اللہ رب العالمین ہم کو ان مقاصد کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے ماہ مبارک میں جو کچھ کوتاہیاں کی، روزہ رہتے ہوئے بھی جھوٹ بول گئے، غلط بیانی کی، حرام خوری کی، لوگوں کی چغل خوری کی، لوگوں پر اتہامات لگائے. اللہ رب العالمین آج ہی کی رات میں ہم کو توبہ و استغفار کر کے کل سے ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں کا حق ادا کرتے ہوئے مکمل اخلاص کے ساتھ
اس ماہ کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری وہ کوتاہیاں جو بشری تقاضے سے یہ جان بوجھ کر کے ہم نے انجام دی ہوں ان کو درگزر فرمائے، اور ہم کو شیطان کی پیروی سے توبہ کر کے رب کائنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کے فہم کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔